تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے. جب ہم اب جائیں گے مکہ شریف انشاءاللہ تو تلبیہ لبیک اللہم بہت زور زور سے. عورتوں کو اس لیے منع کی ان کی عورت کی آواز چونکہ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ عورت ہے بعض نہیں، لیکن بہل فطرہ ہے، ان کو آستہ کہا لیکن ہمیں کہا زور سے لبیک اللہم لبیک. تو میل عاشق با دو ست طبل و نفیر، عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ 200 ڈھولوں کے ساتھ اور 200 بین باجوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کھلا عشق ہوتا ہے. لیکن میل معشوقاں مخفی اور ستیر، معشوق کو بھی محبت ہے محبوب کو بھی، لیکن وہ پردوں میں لپٹی ہوتی ہے، ایسے اظہار نہیں کرتا جی میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کی شان ناز ایسی ہے. پیغمبر اسلام کی محبت ہے، ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ محبت ہے، میں قبول کیا ہے، لیکن اس کا ایسا اظہار نہیں ہوگا. یہاں جو ادب کا مقام ہے وہ بالکل خاموشی ہے، اور وہاں ادب کا مقام شور شرابہ ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پردے کو چپٹا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ ملتزم کو چپٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، ثواب میں رو رہا ہے، لبیک پڑھ رہا ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہاں جو عشق ہے وہ پردوں میں چھپا ہوا عشق ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کو ایذا نہ پہنچے تمہارے کسی فعل سے. اونچی ولا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بھی اونچی نہیں کرنا، اونچی نہیں کرنا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا مسجد نبوی میں سرگوشی میں بات کرتے تھے، مسجد میں جب سرگوشی میں بات کرتے تھے، بھئی یہ پوری مسجد سمجھو مجلس ہے ان کی. اور یہی راز ہے کہ یہاں پر 40 نمازوں والی حدیث آ گئی کہ 40 نمازیں پڑھ جو مسجد پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور نفاق سے برات لکھی جائے گی، تاکہ زیادہ صحبت میں رہے. یہاں کیونکہ آپ کی صحبت ہے، یہاں رسول اللہ کی صحبت میں ہے. خود جب مسجد بیٹھے ہوتے تو آپ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، آپ سمجھے وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں. اگر اپنا دل متوجہ رکھو تاکہ صحبت کے اثرات آئے. تو لمبی قیام کر دیا، مکہ کا نہیں ہے، ایک دن بھی کافی ہے. حج عمرہ کر لیا آپ نے، حق ادا ہو گیا، بس آپ جا سکتے ہو، بس اس کا حق ادا ہو گیا. طواف کر لیا، صحیح کر لی، حق ادا ہو گیا. خانہ کعبہ کا حق ادا ہو گیا. وہاں قیام لمبا نہیں، اس لیے صحابہ اکرام 3 دن سے زیادہ نہیں رہتے تھے، لیکن یہاں زندگیاں گزار دی، زندگیاں گزار دی. یہاں وہ 40 حدیثیں صحبت کی وجہ سے، کیونکہ جہاں دیکھو رسول اللہ کی صحبت ملے گی تمہیں، رسول اللہ کی صحبت ملے گی. اور چونکہ صحبت کا جو مجلس کا مقام ہے وہ مسجد ہے، تاکہ اس لیے 40 نمازیں پڑھو. نماز پڑھنے آئے گا تو صحبت میں رہے گا جتنی دیر بھی رہے گا. مدینہ کا پورا قیام ہے، ہر جگہ انوارات وسلم کے پورے انوارات. کوئی جگہ یہاں نور سے خالی، کوئی جگہ نہیں جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک نہیں لگے. یہاں پر کوئی جگہ نہیں. بلڈنگیں بن گئی، بلڈنگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلڈنگوں سے نور کے راستے میں مانے نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس کا اس عالم کی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں. اگر آنکھ کھل جائے تو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہے ہی نہیں، یہ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں. دیکھو فرشتے جو ہے باہر سے دیکھے اندر دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو دروازہ کھولنا پڑے گا؟ بولو. ان کے سامنے دیواریں کچھ نہیں، دروازے سے دیکھتے ہیں، باہر سے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ کہاں سے کیا ہے. ورنہ تو پھر اسرائیل اسلام آئے تو چھپ کے تالا لگا لے، بیچارہ اندر ہی نہ آ سکے. کچھ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر السلام پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے، یار تم کیسے جان نکال لیتے ہو؟ ان کے کھانے والے کے سامنے اگر پلیٹ رکھی ہو جس میں کھانے ہوں تو اس کو کہیں سے کوئی چیز اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے. کہا کہ پورا عالم پلیٹ کی طرح ہمارے سامنے، جب حکم ہوتا ہے وہاں سے اٹھا لے، چل بھائی یہاں سے اٹھا، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا. ان کے لیے کوئی چیز مانے نہیں. تو نور کے سامنے کوئی چیز مانے نہیں. تو پورے ہر جگہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات، کوئی جگہ خالی نہیں نور سے. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. جن نے دیکھا ہے ان کی لذتوں کا کیا عالم ہوگا. ہم ان جگہوں کو دیکھ رہے ہیں جو پیغمبر اسلام کے آثار ہیں. محبوب کے آثار پر یہ اتنا مزہ آ رہا ہے تو محبوب کے ساتھ کیا مزہ لیا ہوگا.
وہ مزے صحابہ ہی جانتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، جتنا ادب، درود شریف، ذکر اذکار، صدقہ خیرات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یہاں کرنے کی کوشش کرے، اور دل کو اور آنکھ کو سنبھالے، بس دو چیزوں کی خوب حفاظت کرے، خوب کنٹرول کرے، خراب نہ ہو۔ میرے مرشد فرماتے تھے جس نے حرمین میں تقوی کے ساتھ وقت گزار لیا اس کو اپنے گھر میں بھی تقوی کی توفیق ہو جائے گی۔ یہاں کا اثر وہاں مرتب ہوتا ہے۔ زمینوں میں حرمین کی زمین کا اثر پورے عالم کی زمینوں پر مرتب ہوتا ہے، اور زمانوں میں رمضان کا اثر پورے زمانوں پر مرتب ہوتا ہے۔ سن لو، بڑی گر کی بات ہے یہ۔ جو رمضان تقوی سے گزار لے گا 11 مہینے تقوی سے رہے گا، جو اس عرب کی زمین پر تقوی سے رہے گا عجم میں تقوی سے رہے گا، زبان میں، بولنے میں، چالنے میں، خصوصاً آنکھ کی حفاظت بہت کرے، کیونکہ خلط ہے، اختلاط ہے اور مجبوری ہے، سب کو عبادت کرنی، سب کو آنا ہے، لیکن میرا آپ کا کام آپ کی بہت حفاظت کرے اپنی آپ کی، اور دل کی بھی حفاظت کرے، اور کسی چیز کو اس تقابل نظر سے نہ دیکھے، افضل یہ اوپر ہی اوپر دیکھے، بس یہ سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے، خصوصاً عرب کے بارے میں دل میں کبھی کوئی بات نہ لائے۔ احب العرب علیہ السلام سے عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لأنی عربی، ان کو کہ میں عربی ہوں۔ لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاد مفتی رضا الحق صاحب ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں، جامعہ زکریا آزاد ویل میں، ہم نے ان سے بنور ٹاؤن پڑھاتے تھے، پھر میں ساؤتھ افریقہ والے نے درخواست کی تو پھر وہاں چلے گئے، تو فرمایا کرتے تھے اس حدیث کے بارے میں، دیکھو عربوں میں کمی بیشی ہوگی، اس لیے تو رسول اللہ نے سفارش کی ہے، دیکھو میں سفارش کرتا ہوں، جس طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا عاشرون بالمعروف، ان عورتوں سے اچھے سلوک کرو، ان کا مطلب ان میں کمی ہے، کیونکہ بنانے والا کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا سلوک کرنا، ربا کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے بنایا، اس کو پتا ہے عورتوں میں اس کے اخلاق میں ہم نے کمی رکھی ہے، لیکن تو میں اچھا سلوک کرنا، تو وہ پتہ ہے کہ ان کے اخلاق میں سختی، درستی، اس قسم کی چیزیں ملیں گی، لیکن دیکھو مجھے دیکھنا، انہیں برا نہ کرنا، حب لأنی عربی ہوں والقرآن عربی ولسان الجنت عربی، سب عربی ہیں، سب عربی ہیں، اور وہاں کی زبان عربی ہے، یہاں سے اوپر جاتے عربی ہے، قبر میں جاتی اردو کا سوال بولتا ہے، اردو کا سوال بتایا کسی مولوی صاحب نے، پوچھا جائے گا یا ملتانی زبان میں، ٹیڑھا رب کون ہے، یوں پوچھیں گے، من ربو کا، عربی شروع ہو گئی، کیونکہ اصل فطری زبان مومن کی ہے ہی عربی، ہماری فطری زبان ہے، یہ عجیب بات ہے، باقی زبانیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات کے لیے کی ہے، کہ میری نشانی اختلاف الوانکم، تمہارے رنگوں کا فرق اور تمہاری زبانوں کا فرق میری نشانی ہے، دیکھو میں نے کتنی زبانیں بنا دی، لیکن اصل زبان کون سی ہے؟ عربی، لہٰذا اوپر سب جائیں گے وہاں سب عربی بولیں گے، سب کو عربی آ جائے گی، اصل زبان آ جائے گی، جس طرح آدمی کو فطری زبان سیکھنا آسان ہوتا ہے، اپنے علاقے میں کچھ دن رہے گا فوراً سیکھوں گے، اس کی گھٹی میں شامل ہے وہ زبان، تو ہمیں فوراً عربی آ جائے گی، قبر میں جاتی ہے مر ربو کا عربی شروع ہے، یلا باللہ شروع ہے، وہاں بھی آسمانوں پر عربی چل رہی اور سب عربی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی عربی میں خطاب فرما رہے ہیں، ہم بھی عربی میں اللہ کی زبان، کیونکہ دنیا میں سب سے فصیح زبان عربی، اس سے اونچی کوئی زبان نہیں، انگریزی بہت اونچی سمجھی جاتی، لیکن کہتے ہیں کہ شیکسپیئر جو ہے وہ بہت اونچا مصنف ہے، شیکسپیئر نے ناول بھی لکھا، پہلے بی اے میں پڑھاتے تھے ہمارے دور میں تھے، اور اس کی کاؤنٹی بھی میں نے دیکھی انگلینڈ میں، تو میں اس دریا کو اس وقت سے جانتا تھا، ریور تھیم کو، اس کی ناول میں اس کا ذکر تھا، اپنی محبوبہ کا ذکر کرتا ہے ریور تھیم، تو میں نے کہا یار ریور تھیم کہاں ہے، کہ حضرت آپ کو کیسے پتا ہے، میں کہ تمہارے شیکسپیئر نے بتایا جو معشوقوں کا ذکر کرتا ہے، کہتے واہ حضرت واہ، پھر ہم گئے دریا دیکھنے، ہم تو اللہ کی قدرت دیکھنے گئے تھے، یہ کہتے 200 الفاظ ہیں کل جو اس نے استعمال کیے، صرف پورے اپنے 200 الفاظ، تو یاد کر لو تم شیکسپیئر بن جاؤ، لیکن عربی سوائے پیغمبر کی ذات کے عربی پر کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا،
پکی ٹکی بات، جن کی زندگیاں کھپ گئی عربی کے لیے، عرب تھے اور عربی سیکھنے سکھانے میں زندگیاں لگا دی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی عربی پر. کمانڈ نہیں، صرف نبی کی ذات کو کمانڈ، پوری کمانڈ، ہر لفظ کی ہو، ہر چیز. لیکن کتنی چیزیں صحابہ پوچھنی پڑی، حضرت یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یا قرآن، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کی شرح فرمائی. کسی لغت میں نہیں تھا کہ یار ہم نے سنا بھی نہیں، یہ بھی عربی ہے، یہ بھی عربی، فصیح عربی قرآن لا رہا ہے. اللہ کی زبان ہے، جس طرح شان ہے غیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان میں بھی ایسی شان ہے، ایک ایک چیز کے لیے ایسے ایسے الفاظ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے واحد زبان ہے کہ جس کے بولنے پر ثواب ملتا ہے، چاہے تم لو سٹوری کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے. اب نے کئی حالوں کا انا بخیر، اس پر باقاعدہ اجر ملتا ہے. ایک جٹ آیا تھا نا اپنے پنجاب سے، حج کر کے گیا، انہوں نے کیا پایا یار، بڑے عجیب لوگ نے، جب لڑتے نے تاں بھی قرآن پڑھتے ہیں، گرمی میں بولیں گے لڑتے ہیں. اور ان کی بڑی عجیب بات، جو لڑائی ہو گئی نا، صلی علی النبی صلی علی النبی، درود پڑھو درود پڑھو. اور عجیب ہے، درود شریف پڑھا جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. یہ وظیفہ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، آپ درود شریف کا ورد شروع کریں، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی. کیونکہ درود جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہے، بارش ہے، بارش برستی ہے تو آگ بجھا دیتی. صلی علی النبی لڑیں گے، صلی علی النبی صلی علی النبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا